تو سلیمان علیہ السلام پرندوں کی آواز کو سنتے تھے، اور آپ کا لشکر بہت بڑا تھا، 3 حصوں میں تقسیم تھا، انسان، جنات اور چرند پرند۔ آپ کا تخت بھی بہت بڑا تھا، اور ہوائیں آپ کے تخت کو اڑا کے لے جاتی تھی، اور صبح سے لے کر کے ظہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا آپ کا تخت، اور ظہر سے لے کر شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا ہے، 2-3 چیزیں عرض کر کے بات سمیٹیں گے۔ ایک مرتبہ آپ کا لشکر جا رہا تھا، تو لشکر جب چل رہا تھا تو آپ نے اچانک مسکرایا، چلتے چلتے مسکرایا۔ یہ قرآن ہے، آپ جو سن رہے ہیں اس کی تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ نے کیوں مسکرایا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے 3 میل کے فاصلے پہ ایک چوٹی ہے، 3 میل کا ایک اندازہ میرے خیال میں 4.5 کلومیٹر، 4.5-5 کلومیٹر کا فاصلہ۔ تو فرمایا کہ 3 میل کے فاصلے پر چوٹی ہے جو اپنی برادری سے، اپنی چوٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ تم سب اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خیالی میں تمہیں کچل دے۔ آپ نے فوراً لشکر کو روک دیا کہ ان کو اندر چلے جانے دو، اور آپ نے اس کی آواز سن کے مسکرائی۔ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ 3 میل کے فاصلے پہ چوٹیاں بول رہی ہے، سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں۔ ارے جس کے صدقے سلیمان کو نبوت ملی، پھر وہ کیا نہیں سنتے ہوں؟ یہی تو بات قرآن سے سمجھنے کی ہے۔ اچھا چلیے، سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، وہ تو نبی تھے، کوئی بات ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے اس پر، کیونکہ وہ نبی تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی اس سے بڑھ کر بھی سنتا ہے، لیکن وہ چھوٹی تو کوئی نہ نبی ہے نہ کوئی ولی ہے، بلکہ وہ تو انسان بھی نہیں ہے۔ اس کو 3 میل دور کے فاصلے سے وہ لشکر کیسے نظر آ گیا؟ اور وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے 3 میل 4.5-5 کلومیٹر کے فاصلے سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر اس نے دیکھ لیا، اور وہ کہہ رہی ہے اس سے کیا؟ ارے ابھی تک تو لوگ یہ بھی فیصلہ نہیں کر پائے کہ چونٹی کو آنکھ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کبھی اس کی آنکھ دیکھی؟ لیکن وہ دیکھ رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہے تو چونٹی کو اتنی دور کی دکھا دے۔ جب چونٹی اتنی دور کی دیکھ لیتی ہے تو غوث پاک بھی پوری دنیا کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے ولی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے قرآن سن کر، یہی تو آپ سن رہے ہیں، آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو چونٹی نے، اچھا کتنی عقل ہے اس کو، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خیالی میں تمہیں کچل نہ دے۔ یعنی وہ چونٹی کو پتا ہے کہ اللہ کا نبی اور اس کا لشکر لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے، جان بوجھ کے نہیں کچلیں گے، بے خیالی میں کچل دیں گے، بے توجہی میں کچل دیں گے تمہیں۔ وہ دیکھ داکھ کر کے چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کر سکتے، یعنی اتنا اس کو بھی پتا ہے کہ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور نبی کے ساتھ رہنے والے ظلم نہیں کرتے۔ ایک اور بہت نکتے کی بات ایک مفسر نے لکھا ہے، غالباً امام رازی نے لکھا ہے، فخر الدین رازی علیہ رحمان، چونٹی نے یہ کیوں کہا تھا کہ تم اپنی بلوں میں گھس جاؤ؟ چونٹی یہ بھی تو کہہ سکتی تھی ذرا دور ہٹ جاؤ، دور دور چلو، وہ لشکر جہاں سے گزرے گا اس سے اور دور ہو جاؤ۔ یہ کہا اپنی بلوں میں گھس جاؤ، یعنی لشکر کو دیکھنا نہیں، بلوں میں چلی جاؤ۔ کیوں نہیں دیکھنا؟ یعنی وہ چونٹی یہ چاہتی تھی اپنی قوم سے کہ اگر میری قوم سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھے گی، اس کی شان و سطوت دیکھے گی، تو ان کی شان دیکھ کر کے یہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کر دے کہ اللہ تو نے ان کو اتنی شان دی اور ہمیں یہ دیا۔ یعنی اس کی حکمت یہ تھی چونٹی کی تقریر کی کہ بھئی تم شان والوں کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، کہیں تمہارے اندر ناشکری نہ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر شکایت کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ جب بھی کسی کو دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے اوپر والے کو دیکھو گے تو حسد اور رشک پیدا ہوگا، نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جیسے کوئی بندہ پیدل چل رہا ہے تو وہ بائک والے کو نہ دیکھے، ورنہ سوچے مجھے تو اللہ نے بائک نہیں دی، شکایت ہو گئی نا۔ جو پیدل چل رہا ہے وہ لنگڑے کو دیکھے کہ اللہ نے کم سے کم مجھے پیر تو دیے۔
یہ بات یہ چیز ہے. تو چوٹی نے کہا کہ تم لشکر کو مت دیکھو، اندر گھس جاؤ، کہیں شکوا نہ کر بیٹھو اس شان دیکھ کر کے. حضرت سلیمان علیہ السلام گزرے.